اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مصنف علیہ الرحمٰن نے ارشاد فرمایا وَلِهَذَا قَالَ ابو یوسف اذا قال آتق عبدك انی بغیر شیء فقال آتقت یقع العتق عن الآمر۔ وَيَكُونُ هَذَا مُقْتَضِيًا لِلْهِبَةِ وَالتَّوْكِيلِ وَلَا يَحْتَاجُ فِيهِ إِلَى الْقَبْضِ لِأَنَّهُ بِمَنزِلَةِ الْقُبُولِ فِي بَابِ الْبَيْعِ۔ اس عبارت کے ذریعے حضرت مصنف علیہ رحمہ اقتضاء النص پر تیسری مثال پیش فرما رہے ہیں، جو کہ در حقیقت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب ہے، جبکہ طرفین جو ہے ان کا ذرا جو ہے وہ مذہب ان سے تھوڑا ہٹ کرے، وہ انشاءاللہ تبارک و تعالی بیان کریں گے آپ کی خدمت میں۔ تو سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کا مذہب اور اس کی دلیل۔ حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ جب کسی شخص نے دوسرے مرد سے کہا آتق عبدک انی بغیر شیء، کہ تو اپنا غلام میری طرف سے بغیر کسی عوض کے آزاد کر، تو مخاطب نے جواب دیتے ہوئے یوں کہا آتق، تو میں نے آزاد کر دیا۔ یقع العتق عن الآمر، تو وہ جو آزاد کرنا ہے نا وہ آمر کی جانب سے ہوگا، یعنی وہ عتق جو ہے یا وہ جو آزادی ہے وہ آمر کی جانب سے ہوگی۔ اور یہاں ہبہ اور توکیل اقتضاءً ثابت ہوں گے، ٹھیک ہے جی۔ تو اس مسئلے کو حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے گزشتہ جو مسئلہ تھا نا آتق عبدک انی بألف درہم پر قیاس کرتے ہوئے فرمایا کہ جس طرح وہاں انی بألف درہم میں اقتضاءً بے ثابت تھی، ٹھیک ہے جی، اس میں بے ثابت تھی، ٹھیک ہے نا جی، کیونکہ اس میں بے کا رکن جو ہے نا وہ قبول اقتضاءً ثابت ہوا تھا۔ تو اسی طرح انی بغیر شیء میں بھی یہ کلام بغیر عوض کی وجہ سے اقتضاءً ہبہ اور توکیل پر معمول ہوگا، یعنی وکیل بنانے پر معمول ہوگا۔ تو اس کی اصل عبارت یوں بنے گی حب لی عبدک ثم کن وکیلی بالعتاق، کہ تو اپنا غلام مجھے جو ہے نا کہے کہ ہبہ کر دے، پھر تو اس کو آزاد کرنے میرا وکیل بن جائے۔ کیونکہ ہبہ میں قبضہ شرط ہے، تو لہذا جس طرح بے میں رکن قبول اقتضاءً ثابت ہوا تھا، اسی طرح ہبہ میں بھی قبضہ بھی جو ہے نا اقتضاءً ثابت ہوگا۔ تو لہذا جب رکن ساقط ہو سکتا ہے تو جو شرط بدرجہ اولا ساقط ہو سکتی ہے۔ تو امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے مذہب کا خلاصہ یہ ہوا کہ امام ابو یوسف کے نزدیک عامر نے غلام جو ہے نا موہوب پر اگرچہ قبضہ نہیں کیا تھا، یعنی وہ غلام جو ہبا کیا گیا اگرچہ اس پر قبضہ نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود عامر ہی کی جانب سے جن آزادی پائی گئی۔ امام ابو یوسف رحمہ اللہ کی جنس دلیل کا جواب وَلَٰكِنَّا كُنَّا نَقُولُ سے دے رہے ہیں۔ مصنف علیہ رحمہ نے طرفین کی طرف سے حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کو جواب دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ امام ابو یوسف کا ہبہ کے مسئلے کو بے کے مسئلے پر قیاس کرنا، یہ قیاس مال فارق ہے۔ وجہ فرق کیا ہے کہ قبول بے میں رکن ہے، جبکہ قبضہ جو ہے نا کیا ہے کہ ہبہ میں شرط ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو لہٰذا اب ایک اور بھی آپ بات سمجھ لیں، سب سے پہلے جو ہے نا آپ رکن اور شرط میں فرق سمجھیں گے نا تو پھر آپ کو بات سمجھ میں آ جائے گی۔ رکن اور شرط میں فرق یہ ہے کہ رکن شے میں داخل ہوتا ہے، تو لہذا قبول اقتضاءً ثابت ہوگا، جبکہ شرط جو ہے نا وہ شے سے خارج ہوتی ہے، ٹھیک ہے جی۔ تو لہذا قبضہ اقتضاءً ثابت نہیں ہوگا، ہاں، اور ایجاب جو ہے نا وہ قبول بھی ساقط ہو جائیں گے، ٹھیک ہے جی۔ مثلا دیکھیں کہ بغیر ایجاب و قبول کے لین دین کیا جائے تو رکن ایجاب و قبول ساقط ہو جاتے ہیں، تو اس بے کو طاعت ہی کہتے ہیں، کہ جب کہ ہبہ میں قبضہ کسی بھی حالت میں ساقط ہونے کا احتمال نہیں رکھتا،
تو لہذا ہبا میں قبضہ کا ہونا شرط ہے، کیونکہ اس جگہ ہبا میں قبضہ نہیں پایا گیا، تو لہذا ہبا کے درست نہ ہونے کی وجہ سے غلام کی آزادی عامر کی جانب سے نہیں ہوگی کہ اس کی جانب سے کفارہ ادا ہو سکے، بلکہ یہ آزادی جس کو حکم دیا گیا ہے یعنی معمور بہی جو ہے اس کی طرف سے آزادی ہوگی، اور غلام جو ہے نا، جو غلام کی والا معمور کے لیے ہوگی، یعنی وہ جو کیا کہتے ہیں اس کو، آزادی جو ہے وہ معمور کی طرف سے ہوگی، عامر کی طرف سے نہیں ہوگی۔ اچھا، اس کے بعد پھر یہاں سے فرمایا وحکم المقتضی مقتضا انہ یثبت بطریق ضرورت فیقدر بقدر ضرورت۔ تو یہاں سے مصنف علیہ رحمہ اس ایک مثال پیش فرما رہے ہیں، بلکہ حکم بھی بیان فرما رہے ہیں اقتضاء النص کا، کہ اقتضاء النص کا حکم یہ ہے کہ اقتضاء کے مقتضا جو ضرورت کے پیش نظر ثابت ہوتا ہے، اور جو چیز ضرورتاً ثابت ہو نا وہ بقدر ضرورت ہی ثابت ہوتی ہے، تو لہذا مقتضا جب بھی ثابت ہوگا اس کی اتنی ہی مقدار ثابت ہوگی کہ جس سے اس کی ضرورت پوری ہو سکے، کہ جس طرح پہلی مثال میں آپ نے دیکھا نا انت طالقن میں طلاقن، اور دوسری مثال میں کیا تھا آتک عبدک انی بألف درہم میں قبول کو ثابت جو ہے نا یہ مانا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ تو لہذا یہاں سے آپ کو یہ بات امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آگے پھر ایک اور مثال ہے، اس کی طرف مصنف علیہ رحمہ جو کہتے ہیں کہ بھئی وَلِهَذَا قُلْنَا، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ اس بات پر، ٹھیک ہے نا جی، اسی اصول پر کہ مقتضا بقدر ضرورت ہی مقدر مانا جاتا ہے، اس پر پہلی مثال پیش فرما رہے ہیں۔ کہتے ہیں کہ اگر شوہر نے بیوی سے کہا انت طالق، اور اس سے 3 طلاقوں کی نیت کی، تو یہ نیت درست نہیں ہوگی، ٹھیک ہے نا جی۔ 3 طلاقوں کی نیت کے باوجود بھی بیوی پر ایک ہی طلاق واقع ہوگی، کیوں کہ انت طالق سے جو طلاق ثابت ہے وہ اقتضاءً ثابت ہے، اور جس کی عبارت انت طالق طلاقن ہے، اور جو اقتضاءً ثابت ہو وہ بقدر ضرورتی ثابت ہوتی ہے، تو لہذا بقدر ضرورت ایک طلاق مراد لینا کافی ہے کہ جس سے انت طالق طلاقن کا تکلم صحیح ہو، تاکہ جو ہے نا وہ عاقل اور بالغ کا کلام لاغو نہ جائے ہیں۔ تو لہذا اس کلام کو درست قرار دینے کے لیے ایک طلاق کافی ہے، 2 کی نیت کرنا درست نہیں ہوگی، کیوں کہ بھئی جو 2 طلاق ہیں نا، نہ تو وہ فرد حقیقی ہیں اور نہ ہی فرد حقیقی ہیں۔ انشاءاللہ اس کی جو ہے نا وہ تفصیل وغیرہ انشاءاللہ آخر جو مثال آ رہی ہے وہ انشاءاللہ وہاں پر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ اور 3 کی بھی نیت کرنا درست نہیں، کیونکہ 3 کی نیت کرنا ضرورت سے زائد ہے، اور ضرورت ایک سے حاصل ہو سکتی ہے۔ اس بات کو مصنف علیہ رحمٰن نے فَيُقَدَّرُ مَذْكُورًا فِي حَقِّ الْوَاحِدِ سے جو ہے کہ یہ بیان کیا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کے بعد پھر ہم آگے چلتے ہیں۔ ہاں، یہ یہاں تک جو ہے کہ مصنف علیہ رحمٰن نے یہ مثال جو ہے بیان فرما دی۔ تو آگے وَعَلَى هَذَا وَعَلَى هَذَا يُخَرَّجُ الْحُكْمُ، یہاں سے مصنف علیہ رحمہ جو ہے اس اصول پر کون سے کہ مقتضا بقدر ضرورت ہی معتبر بنا جاتا ہے نا، تو اس ایک حکم کی تخریج جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں کہ اگر کسی شخص نے یوں کہا کہ ان عقل تو فابدی حر، ٹھیک ہے جی، اس نے کیا کہا کہ بھائی ان عقل تو وہ اب فابدی حر، اگر میں نے کھایا تو میرا غلام آزاد ہے۔ اب قسم کھانے والے نے پہلے جو ہے نا وہ جو معقول جو چیز کھائی جائے مطعوم، اور جو جس کو کھایا جائے وہ مطلقاً بولا۔ اب ہر قسم کے کھانے والے نے کسی مخصوص کھانے کے پھر کیا کیا، پھر اس نے قسم کھانے والے نے کیا کیا کہ کسی مخصوص کھانے کی نیت کی، تو احناف کے نزدیک اس کی تصدیق نہ دیانتاً ہوگی، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان ہوتی ہے، اور نہ ہی قضاءً ہوگی، کیوں، جبکہ امام شافعی رحمہ اللہ کے نزدیک اس کی تصدیق دیانتاً جو ہے نا کیا ہے کہ کی جائے گی، مگر قضاءً نہیں کی جائے گی، یعنی بندے اور اللہ کے درمیان جو کی جائے گی۔ اچھا، امام شافعی رحمہ اللہ کی کیا دلیل ہے؟ وہ دلیل یہ دیتے ہیں کہ عقل تو کا مقتضا تعامن ہے، جو کہ امام شافعی کے نزدیک عام ہے،
عام ہونے کی دلیل کیا ہے؟ تعامن ان عقل تو کے سیاق میں نکرا ہے، جس طرح نکرا تحت نفی ہونے کی وجہ سے عام ہوتا ہے، اسی طرح نکرا سیاق شرط میں ہونے کی وجہ سے عام ہے۔ تو جب تعام عام ہے تو تخصیص کی نیت کرنا بھی درست ہے، مگر یہ نیت خلاف ظاہر ہے، اور جہاں نیت خلاف ظاہر ہو وہاں دیانتاً تو تصدیق کی جاتی ہے، مگر قضاً تصدیق نہیں کی جاتی۔ تو امام شافعی رحمہ اللہ عقل تو فعل کے متعدی ہونے کی وجہ سے مفعول تعامن کو مقدر مانتے ہیں، اور مقدر کا وہی حکم ہوتا ہے جو ملفوظ کا ہوتا ہے، جیسا کہ قاعدہ ہے کہ المقدر کل ملفوظ ہے۔ تو لہذا ملفوظ عام میں تخصیص کی نیت درست ہونے کی طرح مقدر عام میں بھی جو ہے نا کہ تخصیص تام کی نیت درست ہوگی۔ اچھا، تو احناف کے نزدیک جو ہے کہتے ہیں کہ کسی مخصوص مطعوم معقول کی نیت درست نہیں ہوگی۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ عقل تو فعل متعدی ہے جو معلوم و معقول کا تقاضا کرتا ہے، تو عقل تو کے تقاضے کی بنا پر تعامن مقدر مانا گیا، اور اس مثال میں عقل تو فعل عبارت مذکور ہے اور تعامن کو اقتضاءً ثابت کیا گیا، اور جو چیز اقتضاءً ثابت ہو وہ بقدر ضرورت ثابت ہوتی ہے، تو لہذا قسم کھانے والے نے جو طعام مخصوص کی نیت کی ہے وہ ضرورت سے زائد ہے، جبکہ ضرورت فرد مطلق سے پوری ہو جاتی ہے، اور فرد مطلق میں تخصیص جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی۔ تو چونکہ تخصیص وہاں ہوتی ہے جہاں عموم ہوتا ہے، کہ جبکہ مقتضا میں عموم نہیں ہوتا بلکہ بقدر ضرورت ثابت ہوتا ہے، تو جب مقتضا میں عموم نہیں ہوتا تو تخصیص بھی درست نہیں ہوگی۔ تو لہذا مخصوص طعام کی نیت کی تصدیق نہ دیانتاً اور نہ ہی قضاً کی جائے گی۔ تو اب اس بات سے یہ ثابت ہوا کہ طعام عام نہیں، لیکن مطلق تو ہے نا کہ جس میں تقیید ہو سکتی ہے، تو مخصوص طعام کی نیت کو تقیید کی بنا پر درست قرار دیا جائے، لیکن یہ بھی جو یہ شبہ بھی درست نہیں، کیوں کہ طعام کے بعد افراد کو مراد لینا تخصیص ہے، تقیید نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو اس کے بعد اب یہ چھوٹی سی ایک ہے ولو قال سے مصنف علیہ رحمہ جو ہے وہ ایک بیان فرمانا چاہتے ہیں، کہتے ہیں کہ ولو قال بعد الدخول اے تدھی، مصنف علیہ رحمہ اس یہاں سے تیسری مثال پیش فرما دیں۔ مثال کیا ہے کہ اگر کسی مرد نے اپنی مدخول بیوہ بیوی سے کہا اے تدھی، تو شمار کر، تو اسے طلاق کی نیت کی تو اقتضاء نص کے طور پر طلاق واقع ہو جائے گی۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ لفظ اعتداد کنایہ کے الفاظ میں سے ہے، اور یہ متعدد معنی کا احتمال رکھتا ہے۔ یہ بھی احتمال رکھتا ہے کہ شوہر یہ کہہ رہا ہے کہ تو ان احسانات کو شمار کر جو میرے تجھ پر ہیں، یا ان نعمتوں کو شمار کر جو تجھ پر اللہ تعالیٰ کی ہیں، اور یہ بھی احتمال ہے کہ تو عدت سے فارغ ہونے کے لیے حیض کو شمار کر۔ تو چونکہ لفظ اعتدی الفاظ کنایہ میں سے ہے، اور کنایہ سے حکم تب ثابت ہوگا جب متکلم کی جانب سے نیت پائی جائے یا اس کی تعیین پر کوئی قرینہ پایا جائے۔ جب متکلم نے طلاق کی نیت کر لی تو اب اعتدی کا مطلب عدت گزارنا اور حیض شمار کرنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ تو عدت گزارنا اور حیض شمار کرنا بغیر طلاق کے نہیں ہو سکتا، تو لہذا اقتضاء النص کے طریقے پر طلاق کو مقدر مانا جائے گا، گویا کہ شوہر نے یوں کہا طلق تو کہ اعتدی، کہ میں نے تجھے طلاق دی تو اپنی شمار کر، کیونکہ یہاں طلاق کو اقتضاء ثابت مانا گیا ہے، اور جو چیز اقتضاء ثابت ہو نا وہ قدر ضرورت ہی ہوتی ہے، تو لہذا اعتدی سے واقع ہونے والی طلاق طلاق کے رجی ہوگی، اس سے طلاق بائنہ یا طلاق جو ہے نا تین طلاقیں واقع نہیں ہوگی، کیوں کہ ضرورت ایک طلاق سے پوری ہو جاتی ہے۔ جب طلاق بائنہ اور تین طلاقوں کی ضرورت نہیں ہے تو طلاق رجعی واقع ہوگی، جیسا قاعدہ ہے کہ الضرورت تقدر بقدرہا۔ اگرچہ اے تدی جو ہے نا لفظ کنایہ ہے کہ جس سے طلاق بائنہ واقع ہونی چاہیے، مگر اس لفظ میں شدت کا معنی نہیں پایا جاتا جو کہ بائنہ کے لیے شرط ہے، اس لیے اسے طلاق رجعی واقع ہوتی۔ اس کے علاوہ دو لفظ اور بھی ہیں جیسے استبری یا انت واحدۃ، تو مصنف نے مدخول بیاہ کی قید لگا کر اس عورت کو خارج کر دیا جو غیر مدخول بیاہ ہو، کیونکہ غیر مدخول بیاہ پر عدت واجب نہیں ہے، ٹھیک ہے جی، بلکہ واقع ہونے والی طلاق طلاق بائنہ واقع ہوتی ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، مانا کریں گے تو یہ بہت آسان سبق ہے آج کا جو ہے۔ ولہذا کہتے ہیں اس لیے امام ابو یوسف رحمہ اللہ نے فرمایا کہ یعنی اس قاعدے پر جو انہوں نے وہاں پر جو ہے اقتضاء ایک عبارت نکالی تھی کہ ٹھیک ہے نا جی، کہتے ہیں کہ جب
کہا کسی نے کہ بھئی آزاد کر تو اپنے غلام کو بغیر کسی شے کے، تو اس نے کہا تک تو میں نے آزاد کر دیا، تو یہ عتق عامر کی طرف سے ہوگا حضرت امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک، اور یہ متقاضی ہے ہبہ اور توکیل کو، اور نہیں ہے محتاج اس میں قبضہ، کیونکہ وہ بندر قبول کے باب بے میں۔ یہاں پر طرفین دلیل جواب دیتے ہیں کہ بھئی ہم کہتے ہیں کہ قبول رکن باب بے میں، کہ جب آپ نے ثابت کیا بے کو اقتدان، تو ثابت ہوا قبول ضرورت کے طور پر، برخلاف قبضے کے ہبہ میں، کیونکہ وہ رکن نہیں ہے ہبہ میں، تو ہوگا حکم ہبہ میں، ہبہ کا بطریق اقتضا حکمن قبضے کے ساتھ، قبضہ نہیں پایا گیا تو لہذا وہ عامر کی طرف سے نہیں بلکہ مامور کی طرف سے ہوگا۔ اچھا، مقتضا کو کہ وہ ثابت ہوتا ہے ضرورت کے تحت، تو مقدر مانا جائے گا ضرورت کے انداز کے مطابق۔ تو اس اصول پر ہم کہتے ہیں کہ جب کسی نے کہا انت طالقن اور نیت کی اس سے 3 طلاقوں کی صحیحت نہیں ہوگی، کیونکہ طلاق مقدر مذکور بطریق اقتضا کے، اور وہ ضرورت کے تحت ہوتی ہے، ٹھیک ہے، تو ضرورت جو ہے نا وہ اٹھ جاتی ہے ایک کے ساتھ، تو مقدر مانا جائے گا ایک میں، ٹھیک ہے جی۔ اور اس پر ایک حکم نکالتے ہیں کہ اگر کسی نے کہا عقل تو، اور اس کے ساتھ نوابہی تعامن دون تعامن، پھر اس نے جو ہے نا کیا ہے کہ تعام کی نیت کی، یعنی مخصوص تعام کی نیت کی، تو یہ درست نہیں، یعنی اس نے پھر نیت کی ایک مخصوص تعام کی، تو کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے، کیوں کہ کھانا جو ہے نا یہ تعام، یہ جو ہے نا یہ اقتضا تعام کی، تو ہوگا یہ اقتضا کے طور پر ثابت، اور اقتضا جو ہے بقدر ضرورت ہوتی ہے، اور ضرورت جو ہے وہ اٹھ جاتی ہے فرد مطلق کے ساتھ، اس میں مطلق کی فرد کی تخصیص نہیں ہوتی، کیونکہ تخصیص اعتماد کرتا ہے عموم پر، اور اگر کہا بعد الدخول اعتدی، یعنی اور اس کے ساتھ نیت کی طلاق کی، تو طلاق واقع بھی اقتضان، کیونکہ اعتداد شمار کرنا یہ جو ہے نا طلاق کو وجود کا تقاضا کرتا ہے، اور وہ طلاق موجود ہے ضرورت کے طور پر، تو یہ طلاق رجی واقع ہوگی، کیونکہ صفت بینونہ زائد ہوتی ہے قدر ضرورت کی قدر پر، تو نہیں ثابت ہوگی بطریق اقتضا، اور نہیں واقع ہوگی مگر ایک، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا۔ امید ہے کہ یہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی، انشاءاللہ اگر سمجھ میں نہ آئی ہو تو پھر آپ واٹس ایپ کے ذریعے میسج کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔